بہت دن سے نا انجینئر صاحب کی ویڈیو پہ ریئیکشن نہیں دیا تھا اور کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ بھائی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھو، ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ ویڈیو ادھوری تھی، ہم نے پہلے ریئیکشن دیا تھا، یہ ادھوری تھی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو آج کمپلیٹ کرتے ہیں، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یوم اموت، اور اس دن جب میں الٹیمیٹلی مروں گا، یعنی دنیا میں دوبارہ آنا ہے، اس کے بعد شادی بھی کریں گے، فوت بھی ہوں گے، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اولاد بھی ہوگی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن جس دن میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تینوں مواقع پر مجھے اللہ تعالیٰ کی سلامتی نصیب ہو۔ دیکھیں، پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے ہیں، اور آپ کے پیغمبر نے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد صحیح مسلم میں یہ دعا سکھا دی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ جنت میں بھی جب آپ نے جانا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور جنتیوں کا کلام بھی ہوگا آپس میں، السلام علیکم، یہ بھی قرآن میں آیا سورہ یونس میں، اور دنیا میں مشروع کر دیا کہ آپ نے ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے۔ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہے۔ تو یہ دین سراپا سلامتی ہے۔ مسلمانوں کے کلچر میں السلام علیکم سے زیادہ بولی جانے والی چیز کوئی نہیں ہے، اور دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود، چاہے پریکٹسنگ مسلمان ہو، نان پریکٹسنگ ہو، اللہ سلامت رکھے، فون پہ آپس میں ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایسٹ ہے مسلمانوں کے پاس، کہ یہ وہ طریقہ ہے جو مسلمانوں نے اتنی کمزوریوں کے باوجود نہیں چھوڑا کہ السلام علیکم سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس آیت کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی دلیل بنایا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، نبیوں کی جو ولادت کا دن ہے وہ سلامتی کا دن ہے، اور جو اس سے درس مل رہا تھا واقعے سے وہ لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اس میں سے یہ ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس میں رنگ بھی خود بھر دیے۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کی پیدائش کا دن منائے؟ وہ تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اور یہ دعا تو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ سلامتی کی دعا ہم ہر وقت مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد مانگتے ہیں، موت کے وقت بھی سلامتی ہے، اور قیامت کے دن بھی سلامتی، پل صراط پر بھی سلامتی۔ تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میلاد کے ساتھ۔ ویسے صحیح مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام میلاد مناتے تھے سال بعد نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھ کے۔ 2750 نمبر حدیث ہے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا سنت طریقہ ہے پیر کا روزہ رکھنا۔ دیٹس آل۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یہ ہے سٹیٹس عیسیٰ ابن مریم کا۔ جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، چونکہ مرزانہ طور پر پیدا ہوئے، روح من ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پوری سٹوری ہے، اس طرح وہ پیدا ہوئے، اس کے پیچھے اللہ کا ڈیوائن پلان یہ تھا۔ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے، کن فیکون کر کے جس طرح آدم کو پیدا کیا، عیسیٰ کو بھی پیدا کر دیا۔ اور حیران کن بات ہے، کرسچنز آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے گاڈ ہونے چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، والدہ بھی ہیں، صرف والد نہیں ہے، اور حضرت آدم وہ ہیں جن کی والدہ بھی نہیں اور والد بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم والی مثال ہے عیسیٰ، ان کو تو تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی، انہوں نے پریگنینسی بھی گزاری، تمہیں کیسے گمان ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اگر سن آف گاڈ آپ ان معنوں میں کہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ ساری مخلوق اللہ
کا کنبہ ہے, اللہ پالنے والا ہے. جس طرح ایک باپ اولاد کو پالتا ہے, اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پالتا ہے. خالق مخلوق کا فرق رہے گا. اس ٹرم میں ابناء اللہ ہیں, پیغمبر بھی, پیغمبروں کے ماننے والے بھی. ہم بھی کہتے ہیں نا 40 لاکھ فرزندان توحید نے اس سال حج ادا کیا. تو توحید کا تو کوئی فرزند نہیں ہوتا, اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں, لم یلد ولم یولد. لیکن یہ بیگوٹن سن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اللہ والے. جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں اور اس کے احبا ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کفر بول رہے ہو, کہا کہ اللہ سے کوئی عہد لے لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. یعنی بنی اسرائیل کی ٹرمالوجی میں ابناء اللہ والی جو ٹرم ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے, محاورتاً بات ہے, ولد نہیں ہے, بیگوٹن والا سلسلہ نہیں ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد چنے. یہ ایک کرٹیکل موقع ہے. عموماً کرسچنز یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں جب کبھی بھی ولد کا ذکر آیا تو وہ عیسیٰ ابن مریم کے کانٹیکسٹ میں نہیں آیا. لہذا جو قرآن حکیم کا مقدمہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا نہیں چنا, یہ والا مقدمہ آپ ہمارے خلاف نہیں پیش کر سکتے. ولد کا لفظ دکھائیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے بارے میں بات کی ہو کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو بیگوٹن سن مانتے تھے, تو یہ ثبوت ہے قرآن میں کہ وہ بیگوٹن سن مانتے تھے, کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن کی نفی کی ہے. کیونکہ کرسچنز میں سے بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جو توحید کے ماننے والے ہیں, یونیٹیرین ان کو کہا جاتا ہے, موحد کہا جاتا ہے, بہت تھوڑے ہیں. آٹے میں نمک بھی نہیں, آٹے میں نمک پھر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور وہ یہ بات پکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو خدائے واحد کے ماننے والے ہیں اور قرآن نے ہمیں تو کہیں کنڈیم نہیں کیا. وہ تو بات ہوئی ہے بیٹا بنانے کی, تو بیٹے کا کانسیپٹ تو آپ کے ہاں بھی ہے کہ یہ محاورتاً بات ہوتی ہے. وہ تو ہم کہتے تھے, ہم ولد نہیں کہتے تھے. یہ موقع ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وہ ولد بھی مانتے تھے, اور یہ حقیقت ہے. کنگ جیمز ورژن جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے, گریک لینگویج سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے. انجیل مقدس کے نام سے بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے انجیل پرنٹ ہوتی ہے. اس کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ یہ کنگ جیمز ورژن ہے, اور اصل نسخہ جو ہے وہ یونان کا, اس سے اس کو لیا گیا. ان کے پاس تو ہبرو ہے ہی نہیں ہے نا. اصل نسخہ وہ ہے جو آلریڈی ٹرانسلیٹڈ ہے, اس لیے تو بیچ میں ایسی خرافات ہے. کنگ جیم تھا جس نے اس کو لکھوایا تھا, اور اس سے پہلے بیگوٹن سن والی بات انجیل میں موجود تھی جو انہوں نے نکال دی ہے. آج کی انجیل میں بیگوٹن سن والا ذکر موجود نہیں ہے. ایون یہ انجیل سے بھی بیگوٹن سن نہیں دکھا سکتے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مانا کرتے تھے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنا ولد بیگوٹن سن کسی کو ٹھہرا لے. سبحانہ, وہ تو پاک ہے. بڑا باریک نقطہ ہے, پاک ہے کس چیز سے کہ وہ اپنا بیٹا بنائے. کیوں؟ اولاد انسان کو اس لیے آگے بڑھانا ہے, لیکن اللہ کو آگے کیا انسان کا مشن وہ آگے لے کر چلے گی انسان کے مرنے کے بعد. ہاں, جسے موت ہی نہیں آنی اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے کہ اللہ کے شان شان بھی نہیں کہ وہ بیٹا رکھے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے موت تو آنی نہیں ہے. یہ تمہاری ضرورت ہے, تمہاری لیگیسی کو کوئی آگے لے کر چلے. اذا قضا امرا, اس کی قدرت تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا, فانما یقول له کن فیکون, تو بس وہ تو حکم فرماتا ہے کہ ہو جا, اور وہ کام ہو جاتا ہے. اب یہ حکم فرمانا کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے, یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی کوئی ہم مثال بیان نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کوئی شے نہیں. وہو السمیع البصیر,
وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کان کی یا آنکھوں کی مثال نہیں دے سکتے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ اب عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ ہے یہ جملہ، اور جب وہ جوان ہوئے انہوں نے یہی بات کی کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فَاعْبُدُوا، پس اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ جوانی کا جو پورا خطبہ ہے نا، وہ سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے، اینڈ پہ بھی، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اور عیسیٰ ابن مریم کی گفتگو ہے، اس میں عیسیٰ ابن مریم نے اپنی دعوت حق کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو تیرے علم میں ہوگی، جو تیرے جی میں ہے میں وہ نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، سارے غیب تو ہی جاننے والا ہے۔ اور سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے جب کرسچنز کی نفی کی تو فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں دنیا میں اتر آیا۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ دعوت دیا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ پورا خطبہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا کہ وہ تو کہتے تھے کہ عبادت کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تو عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے توحید بیان کی، لیکن کیا ہوا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کرسچنز میں بھی گروپ بن گئے، ایک نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، دوسروں نے کہا کہ اللہ ہی ہے، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ وہ گاڈ ہے، اور کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، موحدین تو بہت تھوڑے ہیں ان میں، اور یہودیوں نے تو نعوذ باللہ انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہا، گالیاں دیں، دجال کہا، کیا کیا الفاظ استعمال کیے، عیسیٰ ابن مریم کی والدہ پر تہمت لگائی، اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھا تھا لیکن دل بے ایمان تھے اجتا ٹیر، اگر دل بے ایمانی پر اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوزز، جھوٹے دلائل گھاڑ لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہوگا، بڑا مشکل دن ہے اللہ کے حضور پیشی کا دن، وہاں پر سب کا جھوٹ کھل جائے گا۔ جیسے کہ گڈ فرائیڈے کو لے کے میرے من میں نا بہت سارے سوال تھے، اور جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام مار دیے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو اب جیسے جیسے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہماری کہ وہ تو سہ شریر مطلب ساتویں آسمان پہ چلے گئے تھے، ان کے کوئی ہم شکل تھے جو کہ لٹکائے گئے تھے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آگے آگے جو اسلام دھرم میں دیکھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے میرے کو بھی۔ اس میں ہے نا پھر یہ بھی ہے نا جیسے کہ انہوں نے کتنی باریک باریک چیزوں میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ واپس بھی آئے گا، یہی بتایا گیا کہ واپس بھی آئے گا نا، اور جتنا مطلب بتایا ہے کہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ کتنی باریک چیزیں بتائی ہے کہ اللہ کے بارے میں، کہ اس میں ہم یہ بھی نہیں بول سکتے جیسے کہ بولتے ہیں کن فیکون، کی اللہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بولا ہے کہ اس کو بھی ہم سیدھا یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ کہتا ہے، کیونکہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کمزور ہونا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر منہ سے بول رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ تو منہ ہوگا تو پھر کھائے گے بھی، تو اس طریقے کی بات، تو وہ یہ بھی نہیں انجینئر صاحب بول رہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ اپنے منہ سے بولے گے،
وہ ان کے بارے میں تو ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی آنکھ بھی ہوگی کان بھی ہوگی, یہ سب نہیں, ان کی مطلب الگ ہی وہ ہے, اتنی باریک چیزوں کا یہ دھیان رکھتے ہیں. الگ چھوی مسلمان ہے. اور کرسچن ایک ہی کو مانتے ہیں. ہاں ہے ایک ہی, لیکن بس بیچ میں کنفیوژن بس اسی چیز کو لے کے ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے ہی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سولی پہ اس دن لٹکائے گئے تھے, اور اسلام میں پورا بتایا گیا ہے کہ کیسے کیسے وہ اسی سمے اٹھا لیے گئے تھے, وہ لٹکائے نہیں گئے تھے, اور وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہے, اور وہ قیامت کو واپس آئے گے, اور قیامت میں آ کے وہ شادی کرے گے, ان کے بچے بھی ہوئے گے, اور وہ پھر دجال سے بھی لڑے گے. تو یہ پورا بتایا گیا ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, یہ زیادہ پرومسنگ لگتا ہے کہ آئے گا پھر وہ, ٹھیک ہے. تو باقی اور آپ بتانا, ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں نیکسٹ میں, تو لائک کا سبسکرائب کریں, بائے.